السلام علیکم۔ آپ اس کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں کہ آفتاب اقبال صاحب نے کیوں ملک چھوڑ دیا اور پراپرٹی بھی بیچ دی۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، آج کی گفتگو ہے تو تھوڑی سی قبل از وقت، لیکن اس کی ضرورت پیش آ گئی، اور محرک اس کا ہے میرے کرم فرماؤں کی وہ خصوصی محبت جو حالات کا فائدہ اٹھا کر وہ وقتاً فوقتاً مجھے عطا کرتے رہتے ہیں۔ اب یہ جو بے وقت محبت مجھ پہ نچھاور کر رہے ہیں، اس کی وجہ حق نمک ہے یا کیا، یہ میں نہیں جانتا، اور نمک بھی خدا جانے کھیوڑا مائنز کا ہے یا ایون فیلڈ کا، یہ مجھے پتہ نہیں، اور نہ یہ پتہ چلانا میرا کام ہے۔ میں یہ بھی نہیں کہتا کہ یہ درفنتنیاں جو دوست چھوڑ رہے ہیں آج کل میرے یکا یک غائب ہو جانے اور بھاگ جانے سے متعلق، آپ انہیں انسبسکرائب کریں، انہیں ڈسکارڈ کریں، ڈس ریگارڈ کریں، میں یہ نہیں کہتا، آپ فیصلہ خود کریں، اللہ نے آپ کو عقل دی ہے، شعور دیا ہے، لیکن انہیں ان سبسکرائب بالکل نہ کریں۔ رزق پہلے ہی ان کا خاصا تنگ رہتا ہے، یہی وجہ ہے کہ یہ ہمیشہ دوسرے کے نوالے گنتے رہتے ہیں، اور میں نے انہیں یوں سمجھیا کہ بچپن سے یہی کرتے دیکھ رہا ہوں، اپنے بچپن سے بھی اور ان کے بچپن سے بھی۔ ایسے عناصر ہر سوسائٹی میں ہوتے ہیں، میں ان کے لیے صرف ہدایت کی دعا کرتا ہوں، میں اللہ تعالیٰ سے گزارش کرتا ہوں، التجا کرتا ہوں، دعا کرتا ہوں کہ انہیں بھی رزق حلال عطا کرے، تاکہ انہیں پتہ چلے کہ رزق حلال کمانا اور سپینڈ کرنا کتنا پر لطف کام ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میں پاکستان چھوڑ کے کیا بھاگ کے آیا ہوں؟ اگر میں بھاگ کے آیا ہوتا میرے بھولے بادشاہ ہو، تو پھر میں واپس کیوں گیا تھا چند دن پہلے؟ یہ دیکھا نا، آپ کے نالج میں یہ نہیں ہے، آپ کو رپورٹر بننے کا شوق بڑا ہے اصل۔ اب پلیز مائنڈ نہ کرنا، میں نے پوری کوشش کرنی ہے کہ آپ کی کوئی میں کلاس نہ لوں، کوئی آپ کے ساتھ ڈانٹ ڈپٹ نہ کروں، کوئی چویاں لے لے کر آپ کے ساتھ بات کروں، بالکل نہیں، ناٹ ایٹ آل۔ آپ اپنا کام کرتے ہیں، مزے سے کیجئے، لیکن یقین کریں آپ ہیں وانابیز، جیسے ہماری سیاست کے وانابیز ہیں نا، ہمارے بزنس کے وانابیز ہیں، ہماری صحافت کے وانابیز بھی ایکچولی بہت زیادہ ہیں، بے حد زیادہ ہو چکے ہیں، اور مجھے افسوس یہ ہوا کہ ان میں آپ دو چار لوگوں کا اضافہ دیکھ کر، لیکن آپ کا قصور نہیں، آپ نے یہی کرنا تھا۔ اگر رپورٹر بننے کا شوق ہے، خبر اندر سے آپ غواص محبت کی طرح نیچے جا کر خبر لے کر آئے ہیں، تو پھر آپ کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ خاکسار یہاں پہ تھا جب مجھے وکلا نے کہا کہ وہ جو کیس جس پر مجھے اٹھا کر لے گئے تھے، اور ایم پی او سے متعلق کیس ہے، اور چیف جسٹس صاحب نے 22 تاریخ دے رکھی تھی، تو مجھے انہوں نے بلایا کہ جناب ویسے ہی آپ کا ہونا ضروری ہے، چاہے 1 in a million چانس ہے کہ فیصلہ آپ کے خلاف آ جائے، لیکن پھر بھی آپ کا ہونا ضروری ہے۔ تو آئی وینٹ بیک، کوئی ہلو عزت کیے بغیر اسی وقت واپس چلا گیا، وہاں پہ چند دن رہا، پھر واپس آیا اور وہاں پر شوز کیے۔ اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتا ہے کہ شوز وہاں پہ کیا اور پھر واپس آیا۔ چنانچہ آپ کا یہ بھونڈا الزام کہ میں بھاگ کے گیا ہوں، یہ بے سروپا ہے، ٹھیک ہے؟ اب آئیے گاڑیوں کی طرف کہ جی آپ نے گاڑیاں بیچی ہیں اپنی، تو بھائی میری اپنی گاڑیاں تھیں، میں نے کسی توشہ خانے سے تو نہیں لی تھی، اپنی گاڑیاں بیچی ہیں، اور آئندہ بھی موقع ملا پھر بیچوں گا، پھر نہیں خریدوں گا پھر بیچوں گا۔ وہ چیز سے دل بھر جاتا ہے تو اسے بیچ کر اس کو، اب چھوڑیں، یہ آپ سے متعلق باتیں نہیں ہیں۔ پھر آپ کا یہ فرمان کہ میں فارم ہاؤس بھی بیچنے کی صحیح کر رہا ہوں، یہ بھی درست ہے۔ آپ نے غور کیا ہوگا کہ میرا فارم ہاؤس اب جس علاقے میں تھا، لیکن میں اس لیے کہہ رہا ہوں آپ نے غور کیا ہوگا کیونکہ آپ کے پاس غور کرنے کو اور بہت کم چیزیں ہیں، آپ لوگوں پہ فوکس کیے رکھتے ہیں کہ وہ کیا کر رہا ہے، فلاں کیا کر رہا ہے، اپنے کام پہ دھیان دیا کرو تاکہ تمہارے کام میں کوئی نکھار آئے۔ میں فارم ہاؤس اس لیے بیچنے کا خواہش مند تھا اور اب بھی ہوں کہ وہ اب سراؤنڈ ہو چکا ہے، بہت آبادی ہو چکی ہے، شور شرابہ، اور جو فارم ہاؤس کی ایک خاموشی جو میرے جیسا ایک ریکلوسیو آدمی پسند کرتا ہے، وہ وہاں پر اویلیبل نہیں ہوتی۔ تاہم آپ کی یہ جو میں نے دیکھا کہ خواہش ہے، آپ کا خواب ہے کہ میں فوراً فارم ہاؤس بھی بیچوں تاکہ ایک بات مشہور ہو جائے، جی میں تو سب کچھ بیچ تڑک کے یہاں سے چلا گیا ہوں، میں نے فوراً ارادہ تبدیل کر لیا ہے۔ آپ کو نوید ہو کہ میں فارم ہاؤس نہیں بیچ رہا، ٹھیک ہے سر؟ اللہ مجھے اور فارم ہاؤس بھی دے گا، انشاءاللہ دے گا وہ، اور اس نے جب نہیں تھا تب کیا تھا، اور جب ہے ایک سے بڑھ کر ہے
تو کیا ہوا, اس سے کیا فرق پڑتا ہے, اور فارم ہاؤس میں کیا رکھا ہے. یہ ساری چیزیں, یہ چونچلے ایسے بے تکے بیکار ہوتے ہیں, ان جھنجھٹوں میں نہ پڑا کریں. کیونکہ آپ کمپیریٹیولی دیکھا جائے تو جونیئر ہیں نہیں, ویسے میرے ہم عصر ہی ہیں زیادہ تر. ویسے آپ نے خام کا ایک لبادہ اوڑھ رکھا ہے معصومیت کا, چلیں چھوڑیں. البتہ ایک نقصان آپ کی اس ٹرولنگ کا ضرور ہوا ہے, اور ٹرولنگ بھی آپ اس لیے کہ حالات ایسے ہو گئے, آپ کو اور کوئی نہیں ملا, تو چلیں جناب آفتاب اقبال یہ کیسے اتنا پرسکون ہے اور یہ شور کیوں نہیں مچا رہا, چلیں اس کا پیچھا کرتے ہیں, چیک کریں کہ یہ کیا کر رہا ہے. آپ کو کیا پتا کہ میں تو نان سٹاپ کام کرنے والوں میں سے ہوں. میں تو پتہ نہیں 24 گھنٹوں میں بمشکل ایک سونے کا وقفہ نکالتا ہوں اور اپنا کام کرتا ہوں. اس لیے نہیں کہ میری مجبوری ہے, مجھے مزہ آتا ہے کام کر کے. اچھا کام اللہ آپ کو بھی عطا کرے, آپ کو بھی مزہ آئے گا, آپ بھی پھر اور کچھ نہیں کریں گے, کام کریں گے. اس لیے میں کہتا ہوں کام پہ دھیان دیں. اس کا نقصان ایک چھوٹا سا یہ ہوا ہے آپ کی اس درفنتنی نے, کہ میں ترک وطن کر کے یہاں پر اسٹیبلش کر رہا ہوں دبئی میں, یو اے ای میں اپنا سارا سلسلہ. بھائی ذرا پتا کر لو, تھوڑا سا جا کے تحقیق کرو. فیکٹ چیکنگ کیوں نہیں کرتے ہو؟ فیکٹس چیک کرنے میں بڑا فائدہ رہتا ہے. آپ میرے شوز دیکھیں کہ میں پچھلے کئی ماہ سے تواتر سے کہہ رہا ہوں کہ یہ گرمیاں ہم ملک سے باہر گزاریں گے. ابتدان ہمیں کچھ شوز مڈل ایسٹ میں کرنے ہیں, پھر یورپ میں کرنے ہیں, پھر واپس مڈل ایسٹ میں کرنے ہیں, اور بڑی مشکل سے میں نے کینیڈا والوں کو فی الحال معذرت کی ہوئی ہے. وہ ابھی اس پر کوئی زیادہ قائم نظر نہیں آتے, وہ روزانہ کے حساب سے کہ چلو ایک ہفتہ کر لو, 2 ہفتے کر لو, اس لیے کہ میرے بھائی پیپل وانٹ ٹو اسپینڈ ٹائم ود اس. میری ٹیم انہیں پسند ہے, ہم ان کے گھروں میں رہتے ہیں, ان کے دلوں میں رہتے ہیں. سچ پوچھے تو ان کے دلوں پر راج کرتے ہیں, اور یہ اللہ کی عطا ہے, اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے. صرف اس لیے کہ ہم اپنی دھن میں مست رہتے ہیں, ملنگ رہتے ہیں, درویش رہتے ہیں. اللہ ڈھیروں ڈھیر کے حساب سے ہمیں عطا کرتا ہے, اچھی شہرت بھی, اچھا رزق